الفاظ، ایک روایت صحیح بخاری کی، فقط وجبت لکم الجنہ، آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، کیوں؟ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ یاد رکھنے ہیں۔ اصحاب بدر کے بارے میں کیا الفاظ ہیں کہ ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، جنت پکی ہو چکی ہے۔ اور اب صحیح بخاری کی 2799 نمبر حدیث ہے، اسی طرح 2924 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے جو غزوہ بحر کرے گا، سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، جنت کو پکا کر لیا ہے۔ جس کی جنت پکی ہو جائے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرتا رہے اللہ رب العزت نے کچھ بھی پوچھنا، کیوں؟ جنت واجب ہو چکی، جنت تو پکی ہوگی، جنت تو الاٹ ہو گئی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم الشان اور جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بنے، یہ اس غزوے کے سپہ سالار ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 2799 نمبر حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں، آپ بیدار ہوئے، مسکرا رہے تھے، عرض کیا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے، خوشی کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے میری امت کا وہ لشکر، وہ افراد جو سب سے پہلے غزوہ بحر کریں گے، میں نے جنت میں تختوں پر ان کو بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے دیکھا ہے۔ وہ تو جنت میں بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج یہ لوگ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، ان کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کر کے۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ یہ غزوہ بحر کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں غزوہ بحر کیا تھا؟ اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر عالمی مذہب بنا دیا۔ اسلام ایک بر اعظم میں اس وقت تک موجود تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کر دنیا کا پورا عالمی مذہب بنا دیا۔ دیگر بر اعظموں میں جا کر جھنڈے گاڑے ہیں اسلام کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور سب سے زیادہ دشمنی بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کی جاتی ہے نا، روافظ اور نیم روافظ کی طرف سے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام کیا ہے، اس پر اگر بولا جائے تو کئی دن گزر جائیں۔ قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، شرف صحابیت کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں جو بھی نص اور دلیل ہے، جو بھی فضیلت ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بلاولا صادق آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی، جو برکت صحابہ کی بیان ہوئی ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ جو فضیلت، جو بہتری، جو بھلائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بیان ہوئی ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بلاولا صادق آتی ہے۔ اور اس پر مستداد یہ کہ ان کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ جامع ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ ایک وہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کی تھی نا، اللہم علمہ الکتاب، یہ دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے، یعنی وحی کا علم عطا فرما، ان کا سینہ کھول دے۔ یہ دعا ہے نا، اور یہ فضیلت ہے۔ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی اور بھی دعائیں فرمائی۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا بھی علم دے، وحی کا بھی،
والحساب، اور معاشیات دان بھی بنا دے، معاشیات کا علم بھی عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ بعد میں 20 سال تک بلا شرکت غیر مسلمانوں کی زمام اقتدار اور خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہنی تھی 20 سال تک۔ تو اللہ کے رسول اپنی زندگی میں دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ انہیں وحی کا علم بھی دے اور حساب بھی دے، معاشیات کا علم بھی دے۔ اور یہ مسلمانوں کا بہترین دور تھا، سنہری ترین ادوار میں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ دور اقتدار ہے۔ کوئی فتنہ، کوئی فساد اٹھنے نہیں دیا ہے، مسلمانوں میں امن و امان ہے، کوئی اختلاف اور انتشار نہیں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور آگے فرمایا واقعی العذاب، اے اللہ انہیں عذاب سے بھی بچا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعائیں، اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی بیان کرتے ہیں، فضائل الصحابہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں صحابی سحری کے وقت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ سحری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیدار کر رہے تھے سحری کے لیے۔ سحری کا وقت کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ سحری کے وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرما رہے تھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بھی، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، ہدایت کا منبع بھی ہوں، دنیا ان سے ہدایت حاصل کرے، ان کے ذریعے دنیا کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ ہیں جن کو وہی لقب ملا ہے جو امیر المومنین کا لقب، اگرچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں شروع ہوا، خلیفۃ المسلمین کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن اسی معنی میں خلیفۃ المسلمین کے معنی میں ہی استعمال ہوا۔ سیدنا ابو بکر بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ دلیل صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے آ کر، ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک غلام تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر کہا حل لک فی امیر المومنین معاویہ تھا۔ عبداللہ بن عباس سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ایک عمل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی وتر پڑھا ہے۔ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، صحابہ کرام کے ہاں بالاتفاق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے۔ سید کیوں ہے؟ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے دو بڑے بڑے جلیل القدر گروہوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صلح کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے۔ اندازہ کریں نواسہ رسول جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار قرار دے، جس کی صلح کو اسلام کا غلبہ قرار دیں اور بطور بشارت اور سعادت بیان کریں، وہ حسن رضی اللہ عنہ صلح کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، اور ساری امت کا اقتدار اور اختیار ان کو سونپتے ہیں کہ میں بھی آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں اور ساری امت بھی آپ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے اختلاف چل رہا تھا، تو آج سے سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ امت کو سنبھالیے۔ یہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں کبھی بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، کسی سے سننا بھی برداشت نہ کریں، علماء سے رابطہ کریں،
آج بھی علماء اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہیں، شیوخ کرام زندہ ہیں، ان سے رابطہ کریں کہ کسی ظالم نے مجھے یہ شبہ ڈالا ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ شبہات تو لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سے انبیاء اور رسولوں کے بعد ابو بکر ہی محبوب ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی محبوب ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اس کے باوجود لوگوں نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا، اتنی جلیل القدر ہستیوں کو، تو دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں کیسی وہ زبانیں بند رکھیں؟ انہی سے اثر قبول کیا بعض نام نہاد سنیوں نے، اپنے آپ کو سنی کہا اور پھر رافضیت دنیا میں پھیلائی ہے۔ ایسے بغض کا اظہار کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی شان اور مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو صحابیت کیا ہے جی، صحابی ہونا کیا ہے جی، کون سی شان ہے جی، کون سا مقام ہے۔ حالانکہ صحابیت اس کائنات کا نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا شرف اور مقام ہے، لہٰذا صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کرے۔ اللہ نے تو قرآن میں بھی سکھایا ہے نا کہ وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ اللہ اور رسول کا کہنا ماننے والے ہیں اور مومن ہیں حقیقت میں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے مسلمان گزر گئے ہیں نا، ایمان والے گزر گئے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف رکھ، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کبھی بغض اور کینہ پیدا، ہم سے پہلے جو 100 سال گزرے وہ بھی ہم سے پہلے، جو 50 سال پہلے گزرے وہ بھی ہم سے پہلے، 200 سال 300 سال 400 سال جتنا بھی پہلے گزرے ہیں وہ ہم سے پہلے ہی گزرے ہیں۔ اگر ہم حقیقی معنی میں مومن ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے بارے میں کہو کہ یا اللہ ہمارے دل ان کے بارے میں صاف رکھ۔ جب ہم سے متصل پہلے گزرنے والوں کے بارے میں یہ تعلیم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام کے لیے کیا تعلیم ہو؟ ان کے بارے میں جو دل میں بغض اور کینہ رکھے اس کا انجام اور اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، اور بنیاد کیا بناتے ہیں جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فلاں نے اختلاف کر لیا، تو بھائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا ہے وہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے صحابہ کرام کا، اس اختلاف کا بھی اللہ رب العزت کو علم تھا۔ وما کان ربک نسیا، اللہ رب العزت کو کوئی چیز نہیں بھولتی، آنے والی ہر بات اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ علم ہونے کے باوجود فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو علم تھا کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کا آپس میں اختلاف ہونا ہے، اس کے باوجود اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوجبوا، معاویہ اور اس کے سارے ساتھی ان کے لیے جنت ابھی سے پکی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو سکھانا چاہتے ہو، نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو چیلنج کرتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ایسے ہی جاری کر دیا؟ تو کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو میلا نہ کریں، جو بھی اشکال ہو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، وقت بھی کم ہو رہا ہے، تو جن احباب کے پاس سوال ہیں وہ لکھ کر ادھر انتظامیہ کے پاس بھیجیں، تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کی عزت اکرام اور احترام پر زندہ رکھے۔ اللہ رب العزت جب ہمیں موت دے تو صحابہ کرام کے احترام اور ان کی فضیلت کو مانتے ہوئے، اور اللہ رب العزت ہمارا حشر صحابہ کرام کے ساتھ کرے۔ جنت میں اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔